زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کہ جیسے جیسے یہ دنیا اپنے انجام کے قریب پہنچے گی، جیسے جیسے یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گی، علم نایاب ہوتا جائے گا اور جہالت پھیلتی جائے گی۔ دوسری طرف ہمارا مشاہدہ، ہم اپنی آنکھوں سے کیا نظارہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ہر گزرنے والا دن دنیا کی ترقی کی طرف اور دنیا کو جدت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نت نئی ایجادات، ایسی ایسی چیزیں جو کچھ سال پہلے تک انسان کی سوچ اور خیال میں بھی نہیں تھی، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم خود بھی اپنی زبانوں سے یہ کلمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں ہم خود کہتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ علم بڑھتا جا رہا ہے، دنیا ترقی کی طرف گامزن، اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کہ یہ دنیا جیسے جیسے اپنے انجام کے قریب پہنچے گی، ویسے ویسے دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلتی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے۔ یہ جتنے وسائل، جتنی آسائشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہیں۔ یہاں جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ دین کا علم اٹھتا جائے گا، دین نایاب ہوتا جائے گا۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کو علم کے نور سے منور کیا گیا، اسے روشنی عطا کی گئی۔ جیسے جیسے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گی، بالکل وہی صورتحال، وہی کیفیت کہ یہ پھر سے جہالت کی نظر ہو جائے گی اور دین اور اسلام نایاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہم خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دین جن لوگوں کی محنتوں سے، کاوشوں سے ہم تک پہنچا، جو ہمارے اسلاف اور ائمہ، ہم خود کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر تھے، وہ اسلام میں ہم سے بہت بہتر اور ہم سے آگے تھے، ہم ان کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ اور آج ہماری یہ صورتحال ہے، پھر ہماری آگے نسلیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کیا حالات ہیں، دینی وابستگی کہاں تک رہ گئی ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے،
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی السو، فرمایا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا، نایاب ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، جس طرح کے کپڑے کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار ماند پڑ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ نیا کپڑا اگر خریدا جائے تو اس کے اوپر جو تصنع، جو بناوٹ، جو نقش و نگار، وہ بڑے نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ماند پڑتے جاتے ہیں، بلکہ ایک وقت تو آتا ہے وہ کپڑا ہی پھٹ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اسلام بھی نایاب اور پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار ماند پڑ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حتی لا یدرا ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگ اس چیز کو بھی بھول جائیں گے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات یہ کیا چیزیں ہیں، انہیں بھی کھو دیں گے، ان سے بھی نا آشنا اور لا علم ہو جائیں گے۔ اب ان سے لا علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو کھو دیں گے، کہ نماز، روزہ اور صدقات، خیرات، زکوٰۃ ایک مسلمان کی زندگی کا کس قدر لازمی جزو ہے، وہ اس کی اہمیت کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، یہاں تک کہ کتاب اللہ کی کلام کو راتوں رات ایسے غائب کر دیا جائے گا کہ ایک آیت بھی اس کی روئے زمین پہ نہیں رہے گی، اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، چند بوڑھے مردوں اور عورتوں کے گروہ باقی نظر آئیں گے، جو کبھی اپنی مجلسوں میں جب مل بیٹھیں گے تو وہ یہ کہا کریں گے ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ کہتے ہوئے پایا تھا، لا الہ الا اللہ، فنحن نقولها، ہم نے انہیں کہتے سنا سو ہم نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ یعنی کلمہ تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس کلمے کے لوازمات، اس کی شرائط، یہ کلمہ مجھے کن کن چیزوں کا پابند بناتا ہے یا کون کون سی چیزیں میرے اوپر لاگو کرتا ہے، وہ اس سے ناآشنا ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آج کے مسلمان کی حالت پر اگر غور کر لیا جائے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے ہی سوال کر لے، اپنا ہی محاسبہ کر لے۔ آج کا مسلمان موبائل اور انٹرنیٹ کے بہترین استعمال کو تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا عمدہ سے عمدہ استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، فیشن کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، سیاست کیسی ہو رہی ہے ملک میں، بلکہ ملک کیا عالمی سطح پر کیا حالات ہیں،
پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک سیر حاصل ان معاملات پر، ان چیزوں پر بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اللہ الصمد، الصمد کا مطلب کیا ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور یہ کب کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کے مسائل کیا ہے، تجارت کے اسلامی اصول کیا ہے، عبادات کے احکام و مسائل، تو انتہائی مایوسی ہوگی، آپ کو نفی میں جواب ملے گا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات سے نا آشنائی، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوم، کہ کس قدر ایک غیر محسوس طریقے سے اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے پیرالٹی بیس پر اپنی نسلوں کو کیسے اسلام سے دور کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم انہیں کھپا رہے ہیں، جھونک رہے ہیں۔